السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، صوبائی اسمبلیوں کے از خود نوٹس کیس کی سماعت آج سپریم کورٹ میں ہوئی، جس کا فیصلہ کل دن 11 بجے سنایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل سرجیل شہریال نے دوران سماعت کہا کہ الیکشن کمیشن صرف سینٹ الیکشن، صدر کے الیکشنز اور ضمنی انتخابات کی تاریخ دے سکتا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پہلے دن سے ہی یہی موقف تھا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان وہ گورنر کرتا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس پر کہا کہ تاریخ تو مقرر کرنا پڑے گی، اس کو اوپن اینڈڈ نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیے۔ ہم آئین کو ترک نہیں کر سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وکیل ہیں فاروق ایچ نائک صاحب، جو پی ٹی ایم کی طرف سے بھی پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم فل کورٹ پر اصرار نہیں کر رہے، ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، مگر انتخابات وہ سازگار ماحول میں ہونے چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئین کے آرٹیکل 105 کی شق 3 کے تحت گورنر 90 دن تک انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر کے پاس 17 اپریل تک مہلت ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے، نہ کہ 90 دن تک انتخابات ہونے ہیں۔ یعنی اعلان کرنے میں اور انتخابات کروانے میں ایک فرق ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کا کوئی بھی ایکٹ آئین کے ماتحت جو آئین کے تابع ہے، نہ کہ اس سے بالاتر ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے ہمیں بتانا ہوگا کہ ملک کو ایسے کون سے چیلنجز کا سامنا ہے جس کے تحت ہم الیکشنز نہیں کرا سکتے اور آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں حکومت کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ معاشی معاملات مشکل ہیں، کہ کم از کم تاریخ کا تو آپ اعلان کریں نا، وہ تو ہمیں دیں۔ فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا کہ ہم بھی بلا جواز الیکشن میں تاخیر نہیں چاہتے، مگر سوال یہ ہے کہ تاریخ کا اعلان آئین اور قانون کے تحت ہونا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سیاسی جماعتیں باہمی مشاورت سے اسی مسئلے کا حل نکالیں اور عدالت کا جو وقت ہے وہ ضائع نہ کریں، مگر ناظرین ایسا نہ ہو پایا اور کچھ ہی وقفے کے بعد سماعت پھر سے شروع ہو گئی۔ جب سماعت شروع ہوئی تو اس کے بعد فاروق ایچ نائک نے کہا کہ جو کیس عدالت کے سامنے زیر سماعت ہے وہ سپریم کورٹ رولز کے بینچ آرڈر 25 کے خلاف ورزی اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس نوعیت کی جو پٹیشنز ہیں وہ پہلے سے ہی ماتحت عدالتوں میں موجود ہیں۔ یہ پٹیشنز اس لیے نہیں سنی جا سکتی چونکہ اس طرح کی پٹیشنز ماتحت عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ماتحت عدالتوں میں دو ہفتوں کے نوٹسز دیے جاتے ہیں۔ اس کیس کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کو جلد نپٹانا چاہیے، الیکشن کی تاریخ تو دینی ہے۔ فاروق ایک نائک صاحب نے کہا کہ پھر وہ 2 آرٹیکلز جو ہیں اس کے مطابق آپ ماتحت عدالتوں کو جلد فیصلہ کرنے کا حکم بھی دے سکتے تھے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اب تو پانی پل کے نیچے سے گزر چکا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ مثبت فیصلہ اب لینا ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 3 ہفتوں سے یہ کیسز جاری ہیں ماتحت عدالتوں میں، جس پر فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا کہ اگر اس کیس پر آگے آپ بڑھیں گے تو اعلیٰ عدلیہ کی قانونی حیثیت کو خطرہ ہوگا۔ کامران مرتضیٰ صاحب JUI فے کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں فاروق ایچ نائک صاحب سے اتفاق نہیں کرتا، حالانکہ وہ PDM کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن 90 دن میں ہی ہوں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو صدر پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ صدر اب اس بات کو مانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ صرف گورنر دے سکتے تھے اور صدر پاکستان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں تھا کہ وہ خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ دیتے۔ صدر پاکستان اپنے پہلے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے، انہوں نے کہا۔ جو منصور ایوان صاحب تھے، وہ PMLN کی طرف سے پیش ہو رہے تھے، اور انہوں نے آج سپریم کورٹ میں یہ کہا ہے کہ احمد اویس صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے وہ بات کی ہے۔ مگر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہمارا پینل ہے، آپ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، لیگل ایکسپرٹس کو آج ہم نے بلایا ہوا ہے۔ احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حسن رضا پاشا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، اور دونوں وہ آج عدالت کے اندر تھے۔ یاسین آزاد صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کریں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو کراچی میں ہی ہوتے، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ سب سے پہلے آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی احمد اویس صاحب، چونکہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے بھی منسلک ہیں،
کہ یہ جو آج چیف جسٹس صاحب نے ایک سوال کیا, انہوں نے کہا ایون اف وی ٹیک اے ڈیسیژن آن دس میٹر دا لٹیگیشن ول کنٹینیو اینڈ دس ول بی ویری کاسٹلی فار دا پبلک اینڈ پولیٹیکل پارٹیز. یعنی کہ کل اگر فیصلہ ہو بھی جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو یہ بحران ہے یہ ختم نہ ہو. کیا خدشہ ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات جو انہوں نے کی ہے وہ تو اس وجہ سے کہ جو حالات ہم پیدا ہو چکے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ سکور وننگ پوزیشن میں آ چکی ہوئی ہیں. وہ کوئی اس میں وہ جو ہے ایک جو سینس آف نیشن ہوڈ جو ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک نیشنلٹی کا اور ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ جس سے کہ پاکستان کو ملک کو نقصان نہ ہو. ہم بالکل ایسا لگتا ہے کہ وی ہیو جسٹ بین ڈیوائڈ آف دیٹ سینس ان اے وے. تو اس لحاظ سے یہ کہ اگر ہو بھی جاتا ہے کیونکہ وہ کمیٹڈ, ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے دے سیمس ٹو بی کمیٹڈ کہ انتخابات جو ہیں وہ ڈیلے کیے جائیں. اور انہوں نے تمام ایسے ہی ابھی تک ایسے ہی حربے وغیرہ اور وہ کرتے چلے آئے ہیں. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بار بار ان کی لیڈرشپ جو ہے رائٹ فرام پرائم منسٹر ٹو ان کے منسٹرز جو تھے اور ان کے پی ڈی ایم کی دوسری لیڈرشپ پارٹیز کی جو تھی الائڈ, وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ دو اسمبلیاں یہ تو اپنی توڑ نہیں رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ انتخابات جلدی کرائے جائیں. یہ اسمبلیاں توڑیں, ہم اگلے دن اپنی اسمبلی توڑ دیں گے اور انتخاب کرا لیں گے. بار بار ریپیٹڈلی یہ بات ہوئی. انہوں نے عمران خان نے جو ہے اپنے کولیشن پارٹنر سے بات مشورہ کیا اور یہ دونوں اسمبلیاں توڑ لی گئیں, لیکن اس کے باوجود وہ دوسری طرف چل پڑے. تو یہ جہاں پہ صورتحال ہو تو اس وجہ سے میرے خیال میں اس رجحان کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے یہ بات جو کی ہے یہ خدشات ہیں. اور یہ مگر کل جو فیصلہ آئے گا آپ کو لگتا ہے اسے بحران جو ہے وہ نمٹ جائے گا؟ آئی ایم شیور کہ یہ فیصلہ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آئے گا, کیونکہ اس میں 90 ڈیز کا جو کنفیوژن کریٹ کیا ہوا تھا اور گورنر صاحبان جو ہیں وہ اس میں انہوں نے ڈیٹ نہیں دی تھی. اور پنجاب کے گورنر نے تو بڑی ایک لیم ایکسکیوز بنایا تھا. انہوں نے کہا جی کیونکہ آرٹیکل 105 سب آرٹیکل 3 میں کیونکہ تحلیل جو اسمبلی جو ہے وہ میرے سگنیچر سے نہیں ہوئی تو میں پھر ڈیٹ بھی نہیں دے سکتا, لہٰذا میں اس کی ڈیٹ نہیں دے سکتا. حالانکہ میں یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں, وہاں دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ دیکھیے گا کہ وہ سب آرٹیکل 3 کے اندر کہ اگر وہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے تو وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں گے اور کیئر ٹیکر کیبنٹ بنائیں گے. چلے اس پہ بعد میں آتے ہیں. کیئر ٹیکر کیبنٹ بن گئی ہے اور ڈیٹ نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ بعد میں آتے ہیں. پاشا صاحب آپ بھی آج پورا دن عدالت کے اندر تھے, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کل جو بھی فیصلہ آئے گا اسے بحران جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ مزید گہرا ہوگا؟ اس لیے میں آپ سے یہ سوال اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ ایک جگہ پہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ چلیں کم از کم آپ تاریخ تو دیں, تو پھر بعد میں جو ہے آرٹیکل 254 جس کا آپ ذکر کرتے ہیں جس کے تحت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی آپ ادارہ کو ایک پختہ ریزن دے کہ کیوں جو ہے آپ الیکشنز جو ہیں اس کو مزید ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے, اور اس کے اندر آئین کا بھی لکھا ہوا ہے کہ جی آئین کے اندر اگر کوئی چیز نہیں ہوتی تو پھر اس کا کوئی آپ کو پختہ ریزن انسٹیٹیوشنز کو دینا ہوگا. یہ آج ایک سے زائد مرتبہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ڈیٹ دے دیں, پھر باقی معاملات پھر لیٹیگیشن ہوگی. تو وہ بھی فورس ہی کر رہا ہے بینچ کہ صرف ڈیٹ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, چونکہ حالات واقعات اور جو اکانومی کی صورتحال اور وہ ساری باتیں آج ڈسکس ہوئیں اور بڑا ڈیٹیل کے ساتھ بات سنی گئی, تو اس پہ بینچ نظر آ رہا تھا کہ انکلائنڈ ہے. لیکن بینچ چونکہ 224 کی امپلیکیشن کو دیکھ رہا ہے, اس کی انٹرپریٹیشن کو دیکھ رہا ہے اور اس بات پہ ڈٹرمن ہے کہ ود ان 90 ڈیز الیکشن جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اب ڈیٹ جو ہے وہ دینی, اب ایک پوائنٹ پہ وہ سارا کنسنسس ہے کہ کون سا ادارہ یا کون سی وہ شخصیت جس نے ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے. تو
تو آج یہ معاملات کلیئر نہیں ہوئے ہیں، چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا جی ہماری اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم ڈیٹ دیں. پھر گورنر کے اوپر جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب جو صدر کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہوں نے تو کہہ دیا، انہوں نے کہا جی کہ صدر نے جو اناؤنس کی ڈیٹ خیبر پختونخوا کے حوالے سے غلط کی، وہ انہوں نے ودرا کر لیا. تو پھر کس کی، آپ کی کیا سمجھ میں آئی، کس کا اختیار ہے کہ کون الیکشن کی ڈیٹ دے گا؟ اب دیکھیں یہی ایمبیگوٹی تھی جس کی وجہ سے یہ میٹر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آیا. ہاں تو آج کچھ سمجھ میں آئی آپ کو؟ آج یہ سمجھ میں آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے کسی ایک ادارے کو یا دو کو، گورنر اور ای سی پی، ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو کہہ دینا ہے کہ آپ ڈیٹ دے دیں اور ود ان سچ اینڈ سچ ٹائم دے دیں، ٹائم فریم ورک دے دیں گے. ایک اور چیز جو آج سننے میں آ رہی ہے وہ بڑی الارمنگ ہے. کیا؟ کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہی ریزائن کر دے. کیا مطلب؟ وہ ریزائن کر گئے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ ایک بات آ رہی ہے، چل رہی ہے، سننے میں یہ آیا ہے کہ اگر الیکشن کمشنر ریزائن کر دیں، یہ باتیں چل رہی ہیں، اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ اچھا چلے یاسین آزاد صاحب سے پوچھتے ہیں. یاسین آزاد صاحب، یہ حسن رضا پاشا صاحب نے کہا ہے کہ آج ایک بات جو ہے کیاسا رائیاں چل رہی ہیں پاکستان میں، کیاسا رائیاں جو ہے نا ان کو حقیقت میں بدلتے ہوئے زیادہ وقت نہیں لگتا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمشنر ہی استعفیٰ دے دے تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ معاملہ تو یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن الیکشن کی ڈیٹ دیتا ہے یا گورنر. ابھی اس بات پہ بھی جو ہے کوئی فیصلہ نہیں آیا. میڈم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا اور لاہور ہائی کورٹ کے جج نے ججمنٹ دیا اور ججمنٹ کے اندر تحریری طور پر یہ لکھا کہ گورنر سے مشاورت کر کے دیکھ سکتا ہے، اور اس کے بعد گورنر جو ہے انٹر کورٹ اپیل فائل کی گئی جو لاہور ہائی کورٹ میں ہے. تو جب آنریبل سپریم کورٹ کے نالج میں یہ بات تھی کہ لاہور ہائی کورٹ ایک ججمنٹ دے چکا ہے اور اس کے خلاف اپیل ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ ڈائریکٹ کر دیتا کہ انٹر کورٹ اپیل کو ایک دن یا 2 دن میں ڈیسائیڈ کر لیں بجائے خود کو فیصلہ کرنے کے، تو زیادہ اچھا. تو جو فاروق ایچ نائک صاحب نے جو ایک اپنی آرگیومنٹس پیش کیے، انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا کہ جی 2 کورٹس کے اندر آلریڈی جو ہے کیس چل رہا ہے اور ہمارے جو سپریم کورٹ رولز ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ایک جگہ اگر پٹیشن اسی نوعیت کی چل رہی ہے لوور کورٹس میں تو وہی پٹیشن آپ سپریم کورٹ میں لے آئیں. ڈو یو اگری ود ہم؟ میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو آپ نے 9 رکنی بنچ کنسٹیچیوٹ کی. 9 رکنی بنچ میں جو پی ڈی ایم کی طرف سے 2 ججوں پہ اعتراض آ گیا، وہ دونوں جج خود بخود پیچھے ہٹ گئے، ریکیوز ہو گئے. لیکن 2 جج صاحبان جو تھے اطہر من اللہ صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب، ان دونوں نے اپنا نوٹ لکھا اور یحییٰ افریدی صاحب نے اپنے نوٹ میں یہ کہا کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ مجھے بنچ کے اندر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. بالکل انہوں نے کہا. اطہر من اللہ صاحب نے ایک جو پوائنٹ اٹھایا تھا وہ زبردست پوائنٹ تھا جو میں شروع سے کہتا ہوں. ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیں یہ پوائنٹ بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ جو صوبائی اسمبلیاں توڑی گئی ہیں وہ جمہوری اصولوں کے مطابق توڑی گئی ہیں، کیا ان کو صحیح طریقے سے توڑا گیا. میں اس سے 2 قدم آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہے چاروں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کو 5 سال کے پیریڈ کے لیے الیکٹ کرتے ہیں. تو 5 سال کا پیریڈ پورا کرنا آئینی طور پر آپ کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں پہلے کیا کیا آپ نے، کیا آپ نے چیف منسٹر کو کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں. چیف منسٹر نے بڑی مشکل سے اعتماد کا ووٹ لیا، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب جو ہے نا، جو پنڈی میں ان کا جلسہ تھا جی، اس میں اعلان کر چکے تھے کہ ہم صوبائی اسمبلیاں توڑیں گے. تو جب آپ نے اعتماد کا ووٹ لے لیا اور اعتماد کے ووٹ کے بعد دوسرے دن آپ نے ایک آدمی کی خوشنودی کے لیے اسمبلی کو توڑ دیا، تو کیا اس سے پنجاب کے 12.5 کروڑ عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں جو انہوں نے پارلیمنٹ کو الیکٹ کر کے 5 سال کے لیے بھیجا تھا وہ متاثر نہیں ہوئے؟ مگر یاسین صاحب اب تو یہ جو بحث ہے، یہ جو نقطہ اٹھایا تھا اطہر من اللہ صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں، اب تو اس کے اوپر بحث نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو بینچ میں ہے ہی نہیں. وہ پوائنٹ تو آپ نے رکھا ہی نہیں ہے، وہ ختم کر دیا آپ نے. اور کیونکہ آپ نے آج 2 دن سے ایک ہی بات کہی کہ ہم صرف ڈیٹ دیں گے الیکشن کی. کیا وہ بذات خود ڈیٹ دیتے ہیں یا گورنر کو ڈائریکٹ کرتے ہیں
یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈائریکٹ کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑے گی کل کے ججمنٹ میں کیا آتا ہے. ٹھیک. لیکن میرے نزدیک ایک افسوس کا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جس طرح سے پہلے بنچ بنی اور اس بنچ کو ریکنسٹیٹیوٹ کرنے کے بجائے آپ نے 9 میں سے 4-5 ججز کو لے لیا, اور یہ جو بار بار سینئر موسٹ ججز کو, سپریم کورٹ کے ججز کو ہر آئینی معاملے میں جو اگنور کیا جاتا ہے, یہ بھی تشویشناک بات ہے. ٹھیک. یاسین صاحب, میرا خیال ہے یہ صرف اس کے اوپر آپ کی تشویش نہیں ہے. احمد اویس صاحب دیکھیں, اس کے اوپر تو چاہے وہ کسی بھی وکلا کے گروپس ہوں, وہ یہ بات اٹھاتے رہتے ہیں کہ جی سینئر جو ججز ہیں ان کو بینچز کے اوپر ہونا چاہیے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو اصول کی بات ہے جو فاروق ایچ نائک صاحب نے اٹھائی, انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کا یہ رول ہے کہ اگر ایک پٹیشن گئی ہوئی ہے ایک نوعیت کی لوور کورٹس کے اندر, آپ اس نوعیت کی پٹیشن پھر کیوں انٹرٹین کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں, اور اگر سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ تو پھر وہ جو لوور کورٹس کی پٹیشن یا جو کیس ہے اس کے اوپر پوری طرح اثر انداز ہو جاتا ہے. اور اگر میں ایک پٹیشنر ہوں, میں کہوں گی جی لوور کورٹس کو چھوڑو, سیدھا جاؤ سپریم کورٹ, تو پھر لوگ سیدھا سپریم کورٹ چلے جائیں گے. جی آپ نے اچھا سوال اٹھایا. بات یہ ہے کہ شاید آپ نے سنا ہو یا انسنی ہو گئی ہو یہ بات, جب آج کی کارروائی کا آغاز ہوا تو اس وقت جج صاحبان نے بالخصوص چیف جسٹس نے یہ پہلے پوچھا تھا کہ وہ جو نیچے انٹر کورٹ اپیل کی ڈیٹ تھی آج ہی, اس کا کیا بنا. تو اس کا جواب یہ تھا کہ انہوں نے سائنڈ آئی ایڈجرن کر دیا. کتنی دیر کے لیے ایڈجرن کیا؟ سائنڈ آئی, کوئی ڈیٹ نہیں دی. اچھا, اس کے اوپر انہوں نے کہا نہیں, مگر اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 آرٹیکلز ہیں, اس کے تحت آپ ہدایت دے سکتے ہیں کہ آپ فٹافٹ اس کیس کو جو ہے آپ نپٹائیں. یہ بھی تو انہوں نے کہا. وہ کہا, لیکن انہوں نے ایڈجرن سینڈائی اس وجہ سے کی کہ سپریم کورٹ نے کاگنیزنس لے لیا ہے انڈر آرٹیکل 184(3), اس لیے ہمارا چلانا جو ہے وہ مناسب نہیں. یہ کل تھی. اچھا, انہوں نے کہا ہوگا کہ جی عام لینگویج میں بات کریں نا, لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. سوال یہ ہے کہ یہ ان جو ہے یہ مائنر باتوں میں الجھنے کی بجائے اس وقت جو وقت کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بنیاد کو پکڑیں اور اس کے اوپر چلیں کہ یہاں پر جو ایک ڈیویشن کانسٹیٹیوشن سے ہوتی نظر آ رہی ہے اس کو سپریم کورٹ ریزالو کرنا چاہ رہا تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ ختم ہو. اور جو پاکستان جو اس وقت بہت شدید قسم کی اقتصادی بدحالی کا شکار ہے, اور اس کی سر مجھے ایک سوال کا برا نہ منائیے گا, ایک سوال کا جواب دیں کہ اگر میں ایک پٹیشنر ہوں, چلے میں وزیر اعظم پاکستان نہیں ہوں, نہ عمران خان ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں, میں عام شہری ہوں, تو میں تو سیدھا نہیں جا سکتی نا. اگر میں سیدھا سپریم کورٹ اپنی پٹیشن لے کے جاؤں تو مجھے تو کوئی انٹرٹین نہیں کرتا, مجھے تو پھر بھی سیشن کورٹ میں جانا ہے, ہائی کورٹ میں جانا ہے, پھر اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ قانون کے تقاضے ہوتے ہیں نا کہ جی پہلے میں چھوٹے فورم پہ جاؤں پھر میں بڑے فورم پہ جاؤں, مجھے یہ اطمینان ہو کہ جی سارے فورمز نے مجھے سنا ہے اور میرے ساتھ انصاف کیا ہے, تو وہ اگر آپ بنیادی پرنسپل بھی چھین لیں گے تو اس کا پھر بعد میں پریسیڈنٹ بنتا ہے نا کہ دیکھیں جی اس کیس میں بھی تو ایسے ہی ہوا تھا نا کہ سیدھا سپریم کورٹ چلے گئے, نیچے والے کورٹس پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. بہت ساری پھر نیچے والے کورٹس کی کیا ضرورت ہے؟ ایکسٹراڈنری سچویشن جب کریٹ ہوتی ہے تو اس وقت ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز میں اسٹیپ بھی لیے جاتے ہیں, اور یہاں پہ بھی یہ صورتحال تھی کہ ایک میں جیسے آپ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. آپ دیکھیے کہ جس وقت یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت $14 بلین جو تھے ہمارے ریزرو تھے. وہ تو سب کو پتہ ہے, مگر ایز قانون دان کے طور پہ آپ کو اس بات کی میں مقصد تشویش یہ ہے کہ یہ کسی کے اوپر میں اعتراض, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ کسی اب چاہیے کہ ارلیئر الیکشن ہوں جتنے بھی جلدی, تاکہ کوئی اونرشپ حکومت قبول کرے, اور پھر وہ نیگوسیشن یا IMF والے بھی ڈیلے کر رہے ہیں, باقی بھی تمام کر رہے ہیں, اس لیے کہ کوئی ہے نہیں جس سے بات ٹھیک ہے. مگر ظاہر ہے عدالتوں کی طرف تو ہم اس لیے دیکھتے ہیں سیاست کی وجہ سے نہیں کہ جسٹس کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ جسٹس کے تقاضے پورے ہوں, قانون کے آئین کے تقاضے پورے ہوں. عدالت جو ہے وہ تو دیکھیے نا, آئین کے اندر رہ کے اس نے اور ود ان دی 4 کارنرز آف دی کانسٹیٹیوشن ہی انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے یا اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے یا وضاحت کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ وقت ہے اس وقت کہ وہ جتنی جلدی کی جائے تاکہ یہ ڈیلے جو ہے وہ بڑا سخت اس وقت جو ہے وہ نقصان دہ ہوگا پاکستان کے لیے. اچھا, تو اگر یہ جو پاشا صاحب بات کریں کہ اگر الیکشن کمشنر ہی جو ہے وہ استعفیٰ دے دے تو پھر
تو کیا ہو جائے گا دے دے گا تو پھر کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ آئین کو بند کر دیں کہ ہم کہ وہ اس نے استعفیٰ دے دیا. سوال یہ ہے کہ یہ تو سارے یہ دیکھیں الیکشن کمیشن کو پھر بھی ڈیٹ اناؤنس کرنی پڑے گی, الیکشن کمشنر ہو یا نہ ہو. الیکشن کمیشن تو ہے نا, ایک اس کا چیف میننگ کہ اگر اس نے ریزائن کر دیا تو وہ چیف الیکشن کمشنر ریزائن کر دے گا, الیکشن کمیشن تو موجود ہے نا. جی 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 تو وہ اس وقت اس میں چارج وہ جو ہے وہ کیئر ٹیکر چارج جو ہے بالکل ایک طریقہ ہے, اس کو ایسی بات نہیں ہے. کوشچن تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہم تمام کیوں ایسے ہیلے بہانے ڈھونڈنے کے جہاں سے اس کو ڈیلے کیا جائے. ٹھیک جی پاشا صاحب. بات یہ ہے صرف ایک کیس پینڈنگ نہیں ہے ہائی کورٹ میں, تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے چلا گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ سنگل بینچ نے فیصلہ کر دی ہے اور اس کو انٹرا کورٹ اپیل میں چیلنج کیا گیا ہے. سمپل اگر ہوتی نا, جس طرح کے پی کے میں ایک پٹیشن 199 کے تحت پینڈنگ ہے اور اسی طرح 199 کی پٹیشن وہاں پہ پینڈنگ ہوتی تو پھر بات اور تھی. سب وہ ایک بات کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں عام لوگ بھی تاکہ بات کو سمجھے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بڑے کینوس کے اوپر آئیں. بات یہ ہے کہ یہ معاملہ الیکشنز کا, یہ عام چیز, عام لوگوں کا معاملہ اس طریقے, عام لوگوں کا تو ہے, پبلک امپورٹنس والا کیس ہے, مگر یہ ایک اہم معاملہ ہے, اسی لیے ہمیں ایک بڑی پکچر کو دیکھنا چاہیے. اٹ واز ویری سمپل. پبلک کا انٹرسٹ اگر آپ کیوں انسسٹ کرتے ہیں اس پرنسپل کے اوپر, جو فاروق عنایت صاحب بھی انسسٹ کر رہے ہیں کہ چھوٹے عدالتوں سے اوپر جب بھی معاملات کو ڈیویٹ کیا جاتا ہے, پروسیس کو جو ہے وہ فالو نہیں کیا جاتا, تو پھر باتیں ہوتی ہیں جو اب ہو رہی ہیں. ٹھیک, اس لیے مثلاً فرض کر لیں ہم نے یہ کہا کہ اگر چیف جسٹس صاحب پہلے دن ہی فل بینچ بنا دیتے, یہ اتنی ساری جو باتیں ہوئی ہیں یہ کبھی بھی نہ ہوتی اور ایک معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو جاتے. جی, تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ چیزیں ساری دیکھنے والی ہیں کہ کس طریقے سے آپ ایک آرڈر 25 رول 6 اینڈ 7 جس میں واضح ہے کہ آپ کو بتانا ہوگا کہ متعلقہ ہائی کورٹ میں سیم نوعیت کی پٹیشن پینڈنگ ہے, اور اگر پینڈنگ ہے تو اس کا کیا سٹیٹس ہے, وہ ان پٹیشنز میں نہیں بتایا گیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے خلاف ورزی ہے. اور اس کے اوپر آج فاروق عنایت صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کنٹروورشل ہو سکتا ہے, دیٹ دا سپیریئر کورٹ اسٹینڈ دا رسک آف اٹ بینگ کنٹروورشل, یہ لفظ تھے ان کے اس حوالے سے. تو ناظرین ایسا لگ رہا ہے کہ کل جو بھی فیصلہ آئے گا بحران جو ہے مزید گہرا ہوگا. اس کے اوپر ابھی بات کریں گے. عمران خان صاحب بھی آج پیش ہوئے تھے عدالتوں کے اندر, دو کے اندر ان کو ضمانت مل گئی ہے, ایک کے اندر ضمانت نہیں ملی. کیا عمران خان صاحب اریسٹ ہو سکتے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ناظرین, آج جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں شان گل صاحب, انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ جو آئین ہے وہ بالکل خاموش ہے اس بات پہ کہ کس نے تاریخ دینی ہے الیکشنز کی, کس نے اعلان کرنا ہے. تو اس معاملے میں ہمیں جو ہے لیجسلیشن کرنی چاہیے, انہوں نے یہ کہا. پاشا صاحب آپ بھی اس وقت عدالت کے اندر موجود تھے, تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آئین خاموش ہے؟ وہ تو آئین کہہ رہا ہے کہ جی گورنر جو ہے اعلان کرے. نہیں, انہوں نے ایک دو اور باتیں کی آئینی حوالے سے کہ وہ واقعی وہ قابل توجہ تھیں اور ان پہ بھی کورٹ نے کنسرن شو کیا. وہ اس طرح انہوں نے ہوا میں نہیں کی, واقعی وہ ان میں سبسٹینس تھا میں سمجھتا ہوں. کچھ انہوں نے الیکشن کے حوالے سے کی تھی, اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, تھوڑی دیر تک شاید میں اپنے آپ کو چلیں میں آپ کو موقع دیتی ہوں. یاسین صاحب سے یہ سوال کر لیتی ہوں. یاسین صاحب, آج جو شان گل صاحب نے یہ بات کی, ایڈوکیٹ جنرل ہے پنجاب کے, انہوں نے کہا کہ جی پورا آئین خاموش ہے اس معاملے کے اوپر کہ آخر کار الیکشنز کا اعلان کس نے کرنا ہے, اسی لیے ہمیں اس حوالے سے لیجسلیشن کرنی پڑے گی. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں آئین صاف ہے, وہ تو بتا رہا ہے کہ کس نے الیکشن کا جو ہے اناؤنسمنٹ کرنی ہے؟ دیکھیں میڈم, 105 کے بعد آرٹیکل 48 کو پڑھ لیں. آرٹیکل 48 کے تحت جب قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی تو ایسی صورت میں کون ڈیٹ دے گا؟ ایسی صورت میں پریزیڈنٹ آف پاکستان دے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ جب نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو گئی, صوبائی اسمبلی ڈیزالو ہوئی, تو پھر پریزیڈنٹ کا رائٹ بنتا ہے. لیکن یہاں پوزیشن ڈفرینٹ ہے کہ 1973 کے آئین کے مطابق جب بھی الیکشن ہوتے تھے, قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ایک ہی دن میں کیے جاتے تھے.
اور اس سے پہلے ماضی میں بھی 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوئے, ٹائم بڑھایا گیا. اسی لیے آئین کا آرٹیکل 254 کسی حد تک آپ کو ایک سہولت فراہم کرتا ہے کہ اگر آپ 90 ڈیز کے اندر نہیں کرا جاتے, پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, انتخابات ٹائم پہ نہیں ہوئے, ایسی صورت میں آرٹیکل 254 آپ کو لیگل پروٹیکشن دیتا ہے کہ کسی حد تک. یہ معاملہ بھی آج سپریم کورٹ نے ان تمام چیزوں کا کنسیڈر کیا. مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل جو فیصلہ آئے گا اس کے اندر وہ تھوڑا سا روم چھوڑیں گے کہ ٹھیک ہے آپ تاریخ دے دیں, مگر آپ کے پاس یہ روم ہوگا کہ آپ آرٹیکل 254 کو لے کے آپ کہہ سکیں کہ جی جو انتخابات کی ڈیٹ ہے اس کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میری اطلاعات جو ہیں کہ کورٹ پروسیڈنگ سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چیف جسٹس آف پاکستان نے بلایا اور چیف جسٹس آف پاکستان نے تقریباً 40 منٹ تک ان کے ساتھ بات چیت کی. اچھا, اب ان دونوں افراد کے درمیان کیا بات چیت ہوئی ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو کیا بتایا؟ جی آپ کو پتا ہے کہ جب آرٹیکل 63A والا معاملہ ہوا تھا, جو ججمنٹ آیا تھا, اس وقت بھی یہ چیزیں ہوئی تھی, اور اس وقت بھی ہم سب کا جتنے صدور ہیں ہم سپریم کورٹ میں گئے تھے اور ہم نے کہا تھا فل کورٹ بنائیں. آج بھی ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ فل کورٹ بنائیں. اتنے حساس معاملے میں سینئر ججز کو بینچ سے آؤٹ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. آج جو سپریم کورٹ میں ایک اور واقعہ ہوا کہ جسٹس فیض عیسیٰ اور یا فریدی صاحب نے جی بالکل کہا کہ ہماری بینچ میں فلاں آدمی تھا, جو صورتحال آئی. تو سپریم کورٹ میں اس وقت جو صورتحال ہے, مجھے تشویش ہے سپریم کورٹ کی گروپنگ پر اور سپریم کورٹ میں ججز کے اختلافات پر, کہ ہمارا وہ ادارہ جو اپیکس کورٹ ہے, اگر اس میں جج صاحبان کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہے, اور جس طرح 2 ججوں کا آپ نے بینچ سے نکال دیا, تو یہ صورتحال میرے لیے بحثیت وکیل کے تشویشناک ہے. آپ جو صورتحال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, جو ہمارے دوست بھی کہہ رہے ہیں, کہ جب آپ صوبائی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 90 ڈیز میں سے 45 دن تو تقریباً گزر گئے. جی 45 دن باقی ہیں. آپ 45 دن کے اندر آپ ڈیٹ دیں گے اگر کہ 45 دن کے اندر الیکشن کرائیں, جی تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جتنا پیسہ چاہیے وہ آپ دینے کی پوزیشن میں ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, اگر پیسے دیتے ہیں تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان 45 دن کے اندر 2 صوبائی اسمبلیوں کے لیے بیلٹ پیپر یا جو ارینجمنٹ ہے وہ پورے کر سکتا ہے؟ تو یعنی آپ کا مختصر سا اگر بات کریں تو پھر آپ, چونکہ وقت کی قلت بھی ہے, کہ کل آپ کا یہ خیال ہے کہ ایسے فیصلہ نہیں سنایا جائے گا, الیکشن کمیشن کی جو کنسرنز ہیں ان کو جو اعلیٰ عدالت ہے ان کو پہلے سنے گی اور پھر اس کو لیتے ہوئے جو ہے فیصلہ سنائے گی؟ کیا یہ میرے خیال میں وہ پہلے سن چکے ہیں, اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھے کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جو سب فریقوں کے لیے قابل قبول ہو. میرا پوائنٹ آف ویو. اچھا, درمیانی کوئی فیصلہ نکالیں گے. احمد اویس صاحب, آپ کا کیا کہنا ہے کہ درمیانی فیصلہ نکالا جائے گا اور کل کا فیصلہ حتمی ہوگا؟ لیٹ سے کہ اس کے اوپر حکومت کو تشویش ہو تو کیا وہ ریویو کے لیے جا سکتے ہیں؟ اس وقت جو ہے وہ کسی کو تشویش ہو یا نہ ہو, کلیئرٹی کے ساتھ فیصلہ امید ہے آئے گا اور آنا چاہیے. ہاں, ذرا سے بھی ایمبیگوٹی کہیں بھی کریٹ ہو گئی تو وہ بڑا سا ڈیزاسٹرس ہوگا. میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں ڈیزاسٹرس, آپ کو بھی تشویش ہو سکتی ہے اس کے اوپر. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں, الیکشن کمیشن کی یہ جب اسمبلیاں کا سلسلہ چلا تھا, جب نیشنل اسمبلی کا, اور اس کے بعد وہ چیلنج ہوا تھا, اور پھر یہی 5 رکنی بینچ نے ہیڈڈ بائی چیف جسٹس انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ جی یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت جب بنی تھی اس وقت بھی چیف الیکشن کمیشن کو بلایا تھا اور بلا کے ان سے پوچھا تھا. پچھلے سال مارچ کی بات ہے, جب انہوں نے کہا تھا کہ 5 سے 7 ماہ تک چاہیے ہمیں اس کو مکمل, ہم تیار ہیں. اب وہ 5 سے 7 کی جگہ 12 مہینے گزر رہے ہیں, 11 مہینے گزر گئے ہیں. تو اس لیے یہ مسئلہ جو ہے اب ان کے دوبارہ پوچھنے والی بات تو کوئی نہیں رہ گئی ہے. اگر وہ اب تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بائی ڈیزائن یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. بٹ لیٹس سے کہ آپ کو اگر تشویش ہو کل کے فیصلے کے بعد, تو پھر کیا ادر آپشن ہے؟ چونکہ کیا یہ حتمی فیصلہ ہوگا یا آپ ریویو کے لیے جا سکتے ہو؟ ریویو کا اسکوپ تو بہت ہی نیرو ہوتا ہے. اختیار تو ہے نا جی, کسی کو بھی ہے. تو اگر ریویو میں لیٹ سے کہ آپ ریویو میں چلے گئے یا یہ چلے گئے یا آپ چلے گئے, تو پھر الیکشنز کا کیا ہوگا؟ نہیں, الیکشن تو نہیں رکے گا نا. ریویو کا فیصلہ بھی جلدی کریں گے, وہ فوراً بینچ بیٹھے گا اور اس کو جلدی سے اس کو نپٹا دیں گے.
جیسے ابھی بھی انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پہلے پوچھا, جیسے میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ یہ کتنی ان کو دو تاریخیں پڑ چکی ہیں اور 2 تاریخیں بھی کافی لمبی پڑی ہیں, اور اس کے بعد تیسری دفعہ سائنڈائی ایڈجن ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر ریویو کوئی بھی پارٹی کر دیتی ہے تو اس صورت میں ریویو کے لیے وہ امیجیٹلی بینچ بیٹھے گا اور اس کو ایک ہی وہ جلد از جلد ہی ہو جائے گا. مگر یہ جو یاسین آزاد صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور جسٹس اطہر منلہ نے جو اختلافی نوٹ لکھا تھا اور کہا تھا, اور اس کے اندر لکھا بھی ہوا تھا کہ مجھے بینچ نے یہ کہا ہے کہ ہم ضرور اس چیز کو ہم دیکھیں گے کہ جو صوبائی اسمبلیز ہیں وہ قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے اور جمہوری تقاضے پورے کرتے ہوئے جو ہیں تحلیل ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں, یہ سوال بھی کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کل کے فیصلے میں اس کے اوپر بھی بات ہوگی؟ میرا نہیں خیال, ہو سکتا ہو, لیکن اس کا جواب یہ ہوگا, جو شاید اگر ایسی بات ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ بینچ کی طرف سے ہی اس کا اگلا جواب بھی آئے کہ 371 ممبر ہیں اسمبلی کے, 371 ممبر میں سے کسی ایک نے بھی اس کے ڈیزولوشن کے اوپر کوئی آبجیکشن ریز نہیں کیا. تو ڈائریکٹلی گریف تو وہ تھے, گریف پارٹی نہیں ہے نا, گریف پارٹی عدالت میں نہیں ہے, تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا ریسٹور کرنا, اس لیے وہ اس طرف نہیں بات جا سکتی. چلیں ٹھیک ہے, یہ تو کم از کم آپ نے اس کا صاف جواب دیا. ناظرین ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں. پہلے بھی میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ آج اسلام آباد میں 3 مختلف مقدمات میں تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے عمران خان, ان کو ضمانت کی جو درخواستیں ان کی منظور کر لی گئی تھیں. سوری میں نے کل پچھلی دفعہ 2 کہہ دی تھی, مگر 3 میں ان کی ہوئی ہیں ضمانتیں, مگر 1 میں نہیں ہوئی جو توشہ خانہ کیس میں ہے. ان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں. کیا عمران خان صاحب اریسٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں, اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج ایک اور بڑی اہم خبر تھی. ایک تو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا, دوسرا جو ہے وہ آج اسلام آباد میں 3 مختلف مقدمات میں عمران خان صاحب کو جو ان کی ضمانت کی درخواست تھی وہ منظور کر لی گئی تھی, جبکہ توشہ خانہ کیس میں ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. اور آج پیشی کے موقع پر عمران خان کے ساتھ جو تحریک انصاف کے کارکنان تھے ان کی ایک بڑی تعداد موجود تھی, اور انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ بھی کی, اور پولیس نے جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہے توڑ پھوڑ کا مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ درج کر لیا ہے, اور پولیس کے مطابق انہوں نے 25 افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے. اس حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی ہے. تو پاشا صاحب آپ کی جانب, آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جا سکتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں روٹین کے ہیں؟ ابھی تک کوئی ایسا کیس اس طرح نہیں بنایا جا سکا یا کوئی ایویڈنس نہیں کلیکٹ کی جا سکی جس کی بنیاد پہ گرفتاری ہو. ایک یہ توشہ خانہ والا کیس ہے جس پہ وہ نہیں پیش ہوئے اور وہ وارنٹ آف اریسٹ ان کے نکلے ہیں, لیکن اس کے علاوہ باقی کیسز آپ دیکھ لیں ضمانتیں ہو رہی ہیں اور بڑے مزے سے اس طرح ہو رہا ہے کہ 8 بجے تک عدالت بیٹھی ہے اور ہو رہے ہیں. میں صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہم بھی کوئی 3 ڈیکیڈ سے وکالت کر رہے ہیں. جب کبھی بھی پری اریسٹ بیل یا پروٹیکٹیو بیل کے لیے کسی ملزم کو لے کے جاتے ہیں تو فرسٹ کال پہ اگر وہ نہیں حاضر ہوتا اس کی ضمانت کینسل کر جاتی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں 120 گھنٹے تو ان کی آمد کا انتظار کیا گیا, پھر انہوں نے کہا جی ہم آ رہے ہیں, پھر ایک باقاعدہ نان ایشو کو ایشو بنایا گیا. سارے پنجاب سے آئے لوگ, واقعی بڑا کراؤڈ تھا, بالکل میں مان رہا ہوں پاپولر لیڈر ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی گاڑی کے آگے ایک سپیکر والی گاڑی تھی, سپیکر سے اگر انہوں نے ان ٹائم کورٹ میں پہنچنا تھا تو ان کے لیے مشکل نہیں تھا. دلوں پہ راج کرتے ہیں جو وہ کارکن ان کے ساتھ تھے, صرف وہ سپیکر مائک لے کے کہتے کہ ہٹ جائیں یہاں سے, میں نے 5 منٹ میں کورٹ پہنچنا ہے. تو میرا خیال ہے کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ نہ, لیکن یہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ چلے یاسین صاحب سے بھی اس کا موقف لیں گے, مگر پہلے احمد صاحب چونکہ انہوں نے ذکر کیا ہے عمران خان صاحب کا, تو آپ سے پوچھ لیتے ہیں, یہ شکایت جو ہے ان کی جائز ہے؟ آپ بھی وکیل ہیں, آپ جاتے ہیں اپنے کوئی غریب اگر کوئی ہو پٹیشنر تو اس کے لیے 8 بجے تک عدالت کی دروازے کھلے رہتے ہیں یا بند ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں, میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں حمدہ شہباز کی ضمانت ڈوین بینچ نے لینی تھی, وہ بھی غلط. چھٹی والے دن چیف جسٹس سردار شمیم صاحب تھے,
اور ان کے کمرے میں بیٹھ کے اکیلے نے انہوں نے اس کی ضمانت دے دی تھی. تو سر پھر مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں وہ کیس کو نہیں دیکھتے، وہ فیس کو دیکھتے ہیں، تو پھر یہ کیا عدالتوں کے اوپر جو لوگ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جو غریب ہیں، جو لاچار ہیں، جن کے لیے عدالتوں کو کھڑا ہونا چاہیے، جن کے لیے ان کی دروازے کھلے ہونے چاہیے، ان کی طرف تو یہ دیکھتے نہیں ہیں. طاقتور کے لیے 8 بجے تک دروازہ کھلا رہتا ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ حمزہ شہباز، کوئی بھی ہو. کوئی ہو، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ہو. یہ تو تبدیلی جو ہے یہ آنی چاہیے. اور ایسی اصل میں بات یہ، میں آپ کو ایک سب سے بنیادی بات بتا دوں کہ انگریز نے جب دنیا پہ حکومت کی تھی نا، تو اس نے انسٹیٹیوشن بنا کے ان میں اسٹرینتھ پیدا کی تھی، ان کی عزت و تعظیم پیدا کی تھی. اب انسٹیٹیوشن مضبوط ہو گیا تو انڈیویجول کمزور پڑ گیا. ہمارا دور جب شروع ہوا تو ہم نے انڈیویجول کو مضبوط کر لیا، ادارے کمزور ہو گئے. یہی ہماری صورت حال ہے. آپ دیکھیے، میں آپ کے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو 1945 کا وہ واقعہ جب انڈین لبریشن آرمی کے سبھاش چندر بوس وغیرہ گرفتار ہوئے تھے، ان کا کورٹ مارشل ہو رہا تھا. ایک دلی کی سول جج 4 کلاس نے اس کو اسٹے ایشو کر دیا تھا، اور اس کے اسٹے کے اوپر پروسیڈنگ ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا عدالت کو جا کے کہ جناب اب تو 3rd کلاس آئے گا نا سول جج، وہ 4 کلاس تک تھا. اور اس نے کہا جی وہ تو انہوں نے اسٹے کر دیا. چلیں ہم تو امید ہی کر سکتے ہیں، ہم سب جو ہے کہ امید کر سکتے ہیں. مگر یاسین آزاد صاحب، آپ کی جانب آج جو ہم نے مناظر دیکھے، اس کے اندر ہم یہ مناظر پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب بھی کوئی سیاسی لیڈر آتا ہے تو اتنی بڑی کارکنان کے ساتھ وہ آتا ہے، مگر ایک طرف سے تنقید ہوتی ہے کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ پنجابی لیڈرز ہی کر سکتے ہیں. اگر کوئی بلوچ لیڈر آئے یا سابق فاٹا کے علاقے سے کوئی لیڈر آئے تو اس کو تو کب سے جیل میں پھینک دیا ہوتا ہے. یہ ایک تنقید ہو رہی ہے باقاعدہ. نہیں، بٹور صاحب کا کیا اشر ہوا ہے آپ کے سامنے ہے، اس میں تو دور جانے کی بات تو نہیں ہے. نمبر 2 یہ کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، جس طرح لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب گئے اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے پورا دن تماشا ہوا، اور عدلیہ کے جج صاحبان ان کا رات کے 8 بجے تک انتظار کرتے رہے کہ وہ آئیں گے، ہم کوئی آرڈر کریں گے. کیا یہ معاملہ کسی اور لیڈر کا آپ نے دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں؟ نمبر 2، اس کے علاوہ جو کچھ آج اسلام آباد میں ہوا، جس انداز میں گئے، ایک اگر پاپولر لیڈر ہے تو وہ اپنے ورکر کو کہہ سکتا ہے کہ میں عدالت میں جا رہا ہوں. عدالت وہ جگہ ہے جہاں جس کا احترام کیا جاتا ہے. تو ورکر کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کورٹ سے باہر رہے ہیں، تو کیا وہ ورکر باہر نہیں جائے گا؟ مگر پھر عدالت کو کیا کرنا چاہیے یاسین آزاد صاحب؟ آپ تو صدر رہے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، آپ ان کو کیا تجویز دیں گے؟ نہیں، عدالتوں کا یہ ہے کہ اتنا وولیٹائل ایٹماسفیئر ہے. دیکھیں، جب میاں نواز شریف کا کیس نیب میں چل رہا تھا تو لوگ آتے تھے اندر، وہی جاتے تھے جن کے پاس ایشو ہوتے تھے. اب پاس ایشو کر دیں کہ اتنے آدمی اندر جائیں گے. آج جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، کیا وہ جائز تھی؟